الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق اللہ العظیم۔ اب حضرات کو معلوم ہے کہ گزشتہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور ان کے آباء و اجداد کی جتنی شرارتیں تھیں ان کو ذکر فرمایا۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ جو مدینے کے اندر رہنے والے یہودی تھے ان کی ایک شرارت کو ذکر فرما رہے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس مبارکہ کے اندر ہر قسم کے لوگ آتے، شہری بھی آتے، دیہاتی بھی آتے، پڑھے لکھے بھی آتے، ان پڑھ بھی آتے، اور ایسے لوگ بھی آتے جن کے ذہن بڑے تیز ہوتے، ذہین ہوتے۔ ذہین لوگوں میں بھی بڑے طبقے ہوتے ہیں کہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ بات شروع کرتا ہے تو اگلے کو سمجھ آ جاتی ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ انسان بات شروع کرتا ہے اور آخر تک پہنچتا نہیں ہے، درمیان تک پہنچتا ہے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بات ابتدا سے لے کر انتہا تک پہنچتی ہے لیکن انہیں سمجھ نہیں آتی۔ تو ایسے ہر مجلس کے اندر ہوتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس کے اندر بھی ہر قسم کے لوگ آتے۔ تو جو کمزور لوگ تھے، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کوئی وحی بیان کرتے، کوئی حکم بیان کرتے، جلدی بیان ہو جاتا وہ حکم، انہیں سمجھ میں نہ آتی، یا وہ دور بیٹھے ہوتے تو وہ وہاں سے آواز لگاتے راعنا، کہ ہماری رعایت کیجئے کہ بات ہمیں بھی سمجھ میں آ جائے، راعنا ہماری رعایت کیجئے۔ اسی مجلس کے اندر منافقین یہودی بھی بیٹھے ہوتے تھے، ان کی لغت کے اندر اس کا معنی ہوتا تھا احمق، جاہل۔ تو وہ بطور شرارت کے مجلس کے اندر بار بار آوازیں لگاتے، یا رسول اللہ راعنا، یا رسول اللہ راعنا، نعوذ باللہ آپ کو وہ احمق اور جاہل کہتے، اور پھر اپنی مجلسوں کے اندر جا کر کے تذکرہ کرتے کہ آج ہم نے انہیں نعوذ باللہ ان کے نبی کو احمق اور جاہل کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہ آئی۔ ایک تو راعنا کا مطلب احمق اور جاہل مراد لیا ہے، اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ یہودی جو ہیں وہ تھوڑا اس کو لمبا کر کے پڑھتے، راعینا، راعینا کا مطلب ہوتا ہے ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ۔ تو یہودی اس طرح کی، منافقین اس طرح کی آوازیں لگاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ کوئی اشارتاً کنایتاً بھی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق اور استہزاء کرے، گستاخی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کو حکم دیا کہ آپ یہ جو لفظ راعنا استعمال کرتے ہو، یہ کہنا تمہارے لیے اگرچہ درست ہے، تمہاری نیت بھی درست ہے، لیکن غلط آدمی اس سے غلط فائدہ اٹھاتا ہے، تو لہٰذا تم راعنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو کہ ہمارے اوپر بھی نظر شفقت فرما دیجئے، ہمارا بھی خیال رکھیے۔ یہ حکم دیا گیا مومنین کو ان آیات کے اندر، اور ساتھ ہی ساتھ یہ فرمایا کہ واسمعوا، کہ ابتدا میں ہی بات کو غور سے سن لیا کرو تاکہ تمہیں انظرنا کہنے کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنین کو یہ حکم ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 88 مرتبہ قرآن پاک کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ مخاطب فرمایا ہے، اور یہ پہلا مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہا۔ اور یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ امت کو اور مومنین کو جب مخاطب کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس سے قبل اللہ تعالیٰ یہ خطاب، اس خطاب کے ساتھ
صرف انبیاء کو مخاطب کیا کرتے تھے، امت کے لیے یہ لقب استعمال نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ اس امت کو فضیلت اور شرف حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اس کے ساتھ خطاب فرما رہے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت مجھے کچھ نصیحت کیجئے، کچھ وصیت کیجئے۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ جب تو قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کو پڑھنے لگے، تو اس وقت تو جب یا ایھا الذین آمنو پر پہنچے تو اپنے آپ کو ہوشیار رکھ، اپنے آپ کو متوجہ کر کہ وہاں پر رب تعالیٰ تیرے ساتھ مخاطب ہونا چاہ رہے ہیں، تجھے کسی نیکی کے کام کا حکم کریں گے یا کسی برائی سے تجھے وہاں پر منع کیا جائے گا۔ اس سے بڑی نصیحت اور وصیت کوئی نہیں ہے کہ جب بھی یا ایھا الذین آمنو پر پہنچے تو اپنے آپ کو ہوشیار کر لیا کر۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، لا تقولوا راعنا، تم راعنا نہ کہا کرو، راعنا والا لفظ استعمال نہ کیا کرو، وقولوا، اور تم کہا کرو انظرنا، ہماری طرف توجہ دیجئے، ہمارے اوپر نظر شفقت فرمائیے، واسمعوا، اور تم پہلے ہی بات کو غور سے سن لیا کرو تاکہ انظرنا بھی کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے عذاب ہے دردناک، درد دینے والا۔ یہ جو گستاخیاں کر رہے ہیں کافر، ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ بعض اوقات انسان کے لیے کوئی کام جائز بھی ہوتا ہے، لیکن اس جائز کام کی وجہ سے دوسرے لوگ ناجائز کام میں پڑنے لگتے ہیں، تو اس وجہ سے اس جائز فعل کو، جائز کام کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ فتح ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، تو اس وقت جو بیت اللہ تعمیر تھا، ان لوگوں نے آپ کی نبوت سے چند سال پہلے ہی اس کا وہ نقشہ تبدیل کر دیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ میری تمنا ہے کہ میں اس کو واپس دوبارہ حضرت ابراہیم والی تعمیر پر قائم کروں، لیکن اگر میں اس کو گراتا ہوں بیت اللہ کو اور اس کو اس کی اصلی تعمیر پر لے کر آتا ہوں تو میری قوم جو نئے ایمان لائی ہے وہ فتنے کے اندر پڑ جائے گی۔ اس لیے یہاں پر ایک کام جائز تھا، لیکن اس سے آگے فتنہ پیدا ہو رہا تھا، تو اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام کو چھوڑ دیا، حالانکہ یہ کوئی غلط کام نہیں تھا۔ تو معلوم ہوا کہ بعض اوقات جائز کاموں کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، لیکن اس میں دیکھنا چاہیے کہ شریعت کے جو اصلی امور ہیں وہ نہ ہوں، بلکہ ایسے مباح امور ہیں، جائز امور ہیں، جن کی وجہ سے اگر فتنہ پیدا ہو رہا ہے یا لوگ اس سے مزید غلط طرف جا رہے ہیں تو انسان کو ان کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے عذاب ہے علیم، دردناک، درد دینے والا۔ اس کے بعد آگے مزید یہودیوں کا بیان فرمایا کہ یہودی جو ہیں وہ مسلمانوں کو جب رب تعالیٰ کی طرف سے خاص نعمت ملی ہے، خاص انعام ملا ہے کتاب کی صورت میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں، وہ اس پر خوش نہیں ہیں اور وہ ضد پر اڑے ہوئے ہیں کہ نبوت بنی اسرائیل کو کیوں نہیں ملی اور بنی اسماعیل کو کیوں مل گئی؟ ہم یہودیوں کو ہی دوبارہ کتاب دی جاتی، ہم یہودیوں میں ہی دوبارہ نیا نبی پیدا ہوتا، یہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نبی کیوں پیدا ہو گئے؟ اس کو بیان فرمایا، ما یود الذین، نہیں پسند کرتے وہ لوگ، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، یہود و نصارہ میں سے، ولا المشرکین، اور نہ ہی مشرکین میں سے۔ کیا پسند نہیں کرتے؟ ان ینزل علیکم، اس بات کو کہ نازل کی جائے تمہارے اوپر، من خیر من ربکم، بہترین چیز تمہارے رب کی طرف سے، اس چیز کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ آپ انہیں جواب دیجئے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یختص، خاص کر لیتے ہیں، برحمتہ، اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء، جس کو چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر نبوت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی ہے تو تمہیں اس پر حسد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کی اتباع کر کے جنت کو حاصل کرنا چاہیے۔ تو یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ نبوت جو ہے وہ کسبی چیز نہیں ہے، وہ وہبی چیز ہے۔
کسبی چیز کا کیا مطلب کہ انسان محنت کر کے کوشش کر کے نبوت حاصل کر لے، نعوذ باللہ، اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا، یہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح محنت کر لے، کوشش کر لے تو صحابی بھی نہیں بن سکتا، کیونکہ صحابی بنتا ہے نبی کو دیکھ کر کے، نبی کی صحبت اختیار کر کے۔ جب نبی نے نہیں آنا تو پھر صحابی نے بھی نہیں آنا۔ البتہ محنت کر کے کوشش کر کے انسان اللہ کا ولی بن سکتا ہے، تو یہ انسان کے لیے ممکن ہے۔ اور رہی بات نبوت اور صحابیت کی، اس شرف کو اب انسان حاصل نہیں کر سکتا اپنی محنت کے بل بوتے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے جو ماننے والے ہیں، ان کا یہی نظریہ ہے کہ لوگ محنت کر کے نعوذ باللہ نبی بھی بن سکتے ہیں، اور مزید محنت کرے تو انبیاء کے درجے سے بھی اوپر جا سکتے ہیں۔ یہ ان کا ایک من گڑت عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جس کو میں چاہتا ہوں یہ اعزاز عطا کرتا ہوں، اور کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نسخ کا مسئلہ بیان کریں گے۔ نسخ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نسخ کا دو معنی ہیں، ایک معنی کسی چیز کو زائل کر دینا، کسی چیز کو ختم کر دینا، اور دوسرا معنی نسخ کا کہ منتقل کرنا، نسخ الکتاب، ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف منتقل کرنا، ایک کتاب سے اٹھا کر دوسری، جسے آپ فوٹو کاپی کہہ سکتے ہیں۔ یہ دو معنی ہیں، لیکن یہاں پر نسخ کا کیا معنی ہے؟ وہی زائل کرنے والا، کہ ایک حکم شرعی کی جگہ اللہ تعالیٰ دوسرے حکم شرعی کو لے آئے، پہلا حکم منسوخ ہو جائے اور دوسرا حکم اس کی جگہ پر آ جائے۔ اس کی شان نزول میں لکھا ہے کہ جب مسلمان مدینہ ہجرت کر کے گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے گئے، وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 16، 17 یا 18 مہینے قبلہ اول کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، پھر وہ حکم منسوخ ہو گیا اور جو بیت اللہ ہے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا، تو یہودیوں نے اعتراض کیا کہ یہ کون سا دین ہے، یہ کیسا دین ہے کہ پہلے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس کا جواب دیا کہ یہ نسخ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نسخ ہے۔ دیکھیے ترجمہ، ما ننسخ، جو ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیتن، کسی آیت میں سے، او ننسہا، یا ہم بلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا، نأتی تو ہم لے آتے ہیں، بخیر بہتر، منہا اس سے جو منسوخ ہوگی اس سے بہتر حکم آ جاتا ہے، او مثلہا یا پھر اسی کی مثل۔ دیکھیے پہلے قبلہ اول کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اب اس حکم کو منسوخ کر دیا، اب اس سے بہتر حکم آ گیا، اس سے بہتر حکم آ گیا۔ الم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ اس نے پہلا حکم دیا، اب دوسرا حکم دیا، وہ تو قادر ہے، جیسا حکم دے دے۔ تو یہاں پر سمجھنے کی چیز ہے کہ جو آیتیں قرآن پاک کی منسوخ ہو جاتی ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ آیت تو منسوخ ہو گئی لیکن اس کا حکم باقی ہے، جیسے آیت رجم ہے، یعنی جس میں یہ ہے کہ جو بندہ شادی شدہ زنا کرے گا اس کو رجم کیا جائے گا۔ اب یہ آیت رجم قرآن پاک کے اندر موجود نہیں ہے لیکن اس کا حکم موجود ہے۔ تو یہ پہلی صورت ہو گئی کہ آیت منسوخ ہو گئی، اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی لیکن حکم اس کا باقی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ تلاوت تو اس کی جاتی ہے لیکن اب وہ حکم باقی نہیں رہا، جیسا کہ دوسرے پارے کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بندہ فوت ہونے لگے تو اسے چاہیے کہ فوت ہوتے وقت اپنے رشتہ داروں کے لیے، اعزاء و اقارب کے لیے وصیت کرے۔ اب وہ آیت تو موجود ہے لیکن اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، زائل ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، اس کی جگہ پر دوسری آیات آ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک رشتہ دار کا حصہ مقرر کر دیا ہے، اب انسان کو حصے مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ دوسری قسم ہو گئی کہ آیت تو پڑھی جاتی ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے لیکن اب اس کا حکم باقی نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آیت بھی نہیں پڑھی جاتی، آیت کی تلاوت بھی ختم ہو گئی ہے اور اس کا حکم بھی ختم ہو گیا ہے، جیسا کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ سورہ احزاب جو 22ویں پارے کے اندر ہے، 21ویں اور 22ویں پارے کے اندر تقریباً آدھا پارہ بنتا ہے وہ، اس کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پہلے یہ سورت سورہ بقرہ کے برابر تھی، پھر آہستہ آہستہ اس کی آیات منسوخ ہوتی چلی گئیں اور اب یہ صرف آدھا پارہ رہ گئے۔ پہلے 2.5 پارہ تقریباً بنتا ہے سورہ بقرہ کا، اب صرف آدھا پارہ۔ تو نسخ ہونے والی جو آیات ہیں ان کی 3 صورتیں ہو گئی کہ حکم منسوخ، آیت بھی منسوخ، اس کی تلاوت بھی منسوخ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ تلاوت تو کی جاتی ہے لیکن اس کا حکم باقی نہیں رہا، اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس کا حکم باقی ہے لیکن تلاوت باقی نہیں رہی۔
ما ننسخ جو منسوخ کرتے ہیں من آیتن کسی آیت میں سے او ننسہا یا بلا دیتے ہیں نأتی ہم لے آتے ہیں بخیر منہا اس سے بہتر او مثلہا یا اسی کی مثل علم تعلم کیا آپ نہیں جانتے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہیں۔ یہ دیانت سرسوتی تھا ایک شخص جس نے اسلام پر بہت زیادہ اعتراضات کیے، اس کا ایک واقعہ پہلے بھی ہم نے ذکر کیا ہے۔ تو ان آیات کو دیکھ کر بھی اس نے اعتراض کیا کہ دیکھو بھائی قرآن پاک کے اندر کبھی حکم ایک آتا ہے پھر اس کو ختم کر دیتے ہیں، پھر دوسرا حکم آتا ہے، تو یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا دین ہے، کبھی ایک طرف لگا رہے ہیں کبھی دوسری طرف لگا رہے ہیں۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے انتصار الاسلام کتاب لکھ کر اس کے اعتراضات کے سارے جوابات دیے ہیں۔ اس کے متعلق آپ نے یہ جواب دیا، انہوں نے کہا کہ یہ اسی طرح ہے کہ کسی وقت انسان دوسرے کو حکم کرتا ہے حالات اور واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے، پھر وہ حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، پھر دوسرا حکم دے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ابتدائی اسلام میں مسلمانوں کے اور حالات تھے، پھر بعد میں حالات تبدیل ہوتے گئے، جوں جوں حالات تبدیل ہوتے گئے تو حکم بھی تبدیل ہوتا گیا۔ یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح کوئی آدمی بیمار ہو، جسمانی بیماری اس کو لگی ہو، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کی طبیعت کو دیکھتا ہے، اس کی حالت کو دیکھتا ہے، حالت کو دیکھنے کے بعد اس کے لیے ایک نرم سی غذا تجویز کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ آپ نے ایک ہفتے کے بعد پھر آنا ہے۔ پھر اس کی جب حالت دیکھتا ہے کہ اب بہتری آ گئی ہے، پھر اس کی دوائی کے اندر بھی تبدیلی کر دیتا ہے، پھر دوبارہ آتا ہے۔ جو اصل حکیم ہوتا ہے، اصل ڈاکٹر ہوتا ہے، تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ اور حالت کو دیکھتے ہوئے اس کی دوا بھی تبدیل کرتا رہتا ہے۔ اور جو ماہر ڈاکٹر نہیں ہوتا تو آپ جب بھی جائیں گے نا آپ کو وہی گولیاں اٹھا کے دیتا رہے گا کہ بھائی آپ اسی کو استعمال کرتے رہیں۔ تو اسی طرح یہ قرآن پاک بھی ایک روحانی بیماریوں کے لیے شفا بن کر کے آیا ہے، روحانی بیماریوں کی دوا بن کر کے آیا ہے۔ تو ابتدا میں جس قسم کے حالات تھے لوگوں کے، کمزور تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے مطابق جو ہیں انہیں احکامات عطا فرمائے، اور پھر جوں جوں اس کے اندر تبدیلی آتی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تبدیلی فرما دی۔ اور علامہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس کا جواب دیا ہے، وہ یہ انہوں نے فرمایا کہ حکم دو قسم کے ہوتے ہیں، امر جسے کہتے ہیں، ایک امر تکوینی ہوتا ہے اور ایک امر تشریعی ہوتا ہے۔ امر تکوینی سے مراد جو لفظ کن کہنے سے ہو جاتے ہیں سارے کے سارے کام، جیسے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اولاد عطا فرمائی، اب دیکھیے اولاد عطا فرمانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اس کی وہ اولاد فوت ہو گئی، تو وہاں پر کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ یہ کیا پہلے دی ہے اور پھر اس کو لے لیا ہے، وہاں کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی کو مالدار بناتے ہیں، کچھ دن گزرتے ہیں کہ وہی بیکاری بنا پھرتا ہوتا ہے، تو یہ دونوں حالتیں اس کو عطا فرمانے والے اللہ تعالیٰ ہیں، یہ سارے کے سارے امر تکوینی ہیں۔ وہاں پر کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ اللہ نے اسے امیر بنایا، اللہ نے اسے غریب بنایا، اللہ نے اس کو صحت مند بنایا، اللہ نے اس کو بیمار بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو حسن و جمال عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو حسن و جمال سے محروم رکھا، تو یہ سارے کے سارے کام کرنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، وہاں کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اسی طرح یہ سارے کے سارے حکم بھی شریعت کے ہیں کہ ایک وقت اللہ تعالیٰ اور حکم دیتے ہیں، پھر دوسرے وقت اللہ تعالیٰ اور حکم دیتے ہیں۔ جس طرح وہاں پر اعتراض نہیں ہو سکتا، اسی طرح یہاں پر بھی اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہی سمجھنا چاہیے کہ وہ حاکم ہے، ہم محکوم ہیں، وہ آقا ہے، ہم غلام ہیں، وہ جس طرح حکم دے گا ہم اس حکم کے اسی طرح تابع ہیں۔ ما ننسخ جو منسوخ کرتے ہیں ہم من آیت کسی آیت میں سے، او ننسیہا یا ہم بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر لے آتے ہیں ہم بہتر، منہا اس سے سابقہ حکم سے، او مثلہا یا پھر اسی کی مثل لاتے ہیں۔ الم تعلم کیا آپ کو معلوم نہیں، آپ جانتے نہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہیں۔ الم تعلم کیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لہ ملک السماوات والارض اسی کے لیے بادشاہی ہے زمین و آسمانوں کی، بادشاہ وہ ہے، جیسا کرنا چاہے کرے، جیسے احکامات دے وہ کر سکتا ہے۔ وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے علاوہ من ولی کوئی دوست، کوئی کارساز، کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا، تو یہ سب خدا کا کارخانہ ہے۔ خدا جیسے چاہتا ہے، جسے جو حکم عطا فرماتا ہے، بس ہم اس کے محکوم ہیں، ہم اس کے غلام ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آقا کے